بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی استغفر اللہ کی برکات۔ استغفر اللہ سے کیسے کیسے معجزات ہو سکتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کیا معجزات، کیا کیا میریکلز استغفر اللہ کے پڑھنے سے پاسبل ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی پڑھیے اور سنیے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، استغفر اللہ کا مطلب ہے معافی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم پر اپنا رحم فرما، ہمیں اپنی معاف فرما دے، ہم پر اپنی رحمت کے سائے کر۔ تو اس طرح سے جو بھی لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، بلکہ گناہ ضروری نہیں کہ گناہ گار ہی ہوں تو ہم استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ویسے بھی پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے استغفر اللہ کو پڑھیے۔ استغفر اللہ کو پڑھنے کے اب طرح طرح کے طریقے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کو 1000 دفعہ دن میں پڑھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تو 7000 دفعہ پڑھیں۔ ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار استغفر اللہ کرتے تھے۔ کیونکہ وہ گنہگار تو نہیں تھے، وہ تو معصوم تھے، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے امت کو سبب دیا کہ آپ لوگ بھی دن میں 100 بار استغفر اللہ کریں، تاکہ دن میں آپ گناہ کریں تو وہ آپ کے معاف ہو جائیں۔ لیکن آپ لوگوں نے کوشش یہ ضرور کرنی ہے کہ آپ لوگوں سے گناہ نہ ہوں۔ دوسرا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ استغفر اللہ آپ لوگ دن میں 7000 پڑھیں۔ 7000 پڑھنے کی بہت فضیلیت ہے، کیونکہ 7 کا جو ہندسہ ہے نا، وہ بہت اس سے جیسے کہتے ہیں نا لنک منسوب ہوتے ہیں، اس طرح جیسے دن کے ایام 7 ہیں، اس طرح سے اس کی 7 دفعہ پڑھنے کی 7 کے جو عدد ہے نا، اس کی بہت برکات ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ ہے، اس میں بھی 7 لائنز ہیں، 7 آیات ہیں، تو وہ 7 آیات کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح 7000 کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، 70 دفعہ پڑھنا ہے، 700 دفعہ پڑھنا ہے، یا 70,000 ٹائمز پڑھنا ہے۔ تو ایک بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت پریشان تھی، انہوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ ویسے انہیں جاب کی تو خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے جب انسان فری ہوتا ہے تو جاب کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے جاب کی تو خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن میں رشتے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے بہت دیکھا، لوگوں سے سنا کہ 70,000 دفعہ آپ استغفر اللہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے دن میں 70,000 بار استغفر اللہ پڑھنے کی نیت باندھ لی۔ کہتی ہیں پہلے دن تو میرے سے 70,000 نہ پڑھا گیا، میں صرف 2,500 پڑھ سکی، اور کہتی ہیں میں نے 2,500 جو ہے استغفر اللہ سچی نیت خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس پر یقین رکھ کر پڑھا۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے جو درود پاک استغفر اللہ پڑھا نا، اس کے اول اور آخر پہ بھی 11 بار درود ابراہیم پڑھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں پہلے دن تو 2,500 ہی پڑھ سکی، تو کہتی ہیں کہ دوسرے دن نہ میں 5,000 پڑھ سکی۔ ظاہر سی بات ہے، آہستہ آہستہ انسان کو اپنی قدم منزل ملتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کی عادت بنتی ہے، وہ پھر زیادہ زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے 3 دن پڑھا نا 7,000 دفعہ، تو اگلے دن ہی میرا بہت ہی بہترین جگہ سے رشتہ آ گیا، پرپوزل آ گیا، مجھے بہت بڑی خوشخبری ملی۔ اور کہتی ہیں ساتھ ہی مجھے انٹرویو کی بھی کال آ گئی۔ کہتی ہیں میں نے بہت پہلے جاب کے لیے کہیں اپلائی کیا ہوا تھا، تو انہوں کی کال آ گئی، وہ کہتے ہیں آپ ہی آج سے ہی آ کے ہمارے پاس انٹرویو دیں اور جاب کو کنٹینیو کریں۔ تو کہتی استغفر اللہ پڑھنے سے مجھے بہت فائدے ہوئے، مجھے سکون ملا، میرے دل، یہ نہیں صرف آپ کو دنیاوی فائدے ہوئے، کہتی ہیں مجھے دل میں بھی سکون ملا۔ میرا دل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جب اذکار استغفر اللہ میں مبتلا ہو گیا، تو میرے دل کو سکون ملا۔
ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ہم درود استغفر اللہ یا درود پاک پڑھتے ہیں نا تو دل کو بھی سکون ملتا ہے اور باقی مسئلے مسائل بھی دنیاوی حل ہو جاتے ہیں. تو کہتی ہے کہ میرا بہت ہی اچھی جگہ پر رشتہ ہوا، میرے تمام مسئلے حل ہو گئے، اور صرف 7,000 دفعہ انہوں نے استغفر اللہ دن میں پڑھا. اب آپ لوگوں نے 7,000 دفعہ استغفر اللہ کس طرح پڑھنا ہے؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 7,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے تو میں ایک ہی دفعہ تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں اور پڑھتے رہوں، جب کہ آپ کی ہر انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے، مصروفیات زندگی اتنی ہیں، 100 کام ہوتے ہیں. لیکن استغفر اللہ آپ نے پڑھنا کس طرح سے ہے؟ آپ لوگوں کو جب بھی ٹائم ملے آپ لوگوں نے باوضو ہو کر، آپ لوگوں نے ایک کاؤنٹر ملتا ہے نا تسبیح، وہ لے لینی ہے. باوضو ہو کر نا آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے. تو کوشش کیجیے، اگر آپ سے 1,000 دفعہ پڑھ ہوتا ہے تو آپ ایزیلی دن کے کسی حصے میں 1,000 دفعہ پڑھ لیں. 2,000 دفعہ آپ آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتی ہیں تو آپ 2,000 دفعہ پڑھ لیں. اس طرح آپ کو دن کے جس بھی حصے میں ٹائم ملے نا، آپ لوگوں نے دن کا 7,000 دفعہ استغفر اللہ پورا کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے سر کے اوپر سوار کر لینا ہے کہ پورا 7,000 کب ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیتیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کتنے خلوص سے دل کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو کرم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں پر زیادہ ظلم مت کیجیے، مطلب جتنا انسان کے لیے آسانی سے ہو آپ لوگ اتنا پڑھیے، ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے 7,000 دفعہ دن میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ 7 کے ہندسے کی بہت فضیلیت ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے دن میں 7,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھیے، اور 7 دن 7,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. کوئی لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، انہیں رزق ملے گا. کوئی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے، نیک رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، انہیں رشتے مل جائیں گے. اور کوئی لوگ اپنی جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ انہیں جاب بھی مل جائے گی. تو آپ لوگ کوشش کیجیے استغفر اللہ پڑھیے، اور اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا. کسی اور ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گی، لیکن اس جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک محبت ہوتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے، کیونکہ ہم بہت ہی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کیا کہ یہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. کسی اور امیزنگ آئیڈیا کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ.